المساكين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تاریخ عالم کی اہم ترین خواتین کا عنوان اگرچہ خاصا تشنا رہ گیا، اور پھر آج کی رات تو زیادہ معتبر روایت کی روشنی میں شب ولادت بھی ہے، جس کی وجہ سے جو میرا ساری زندگی کا طریقہ کار رہا ہے کہ جن امام معصوم کی مناسبت ہے ان کا بیان ہونا ہے، لیکن 6-7 دن کی آپ کی زحمتوں کو اور اپنی محنتوں کو کسی ایک منزل تک پہنچانے کے لیے بالکل نامکمل ناتمام تشنا یہ بات نہ رہ جائے، اور تھوڑا سا ربط ملانے کے لیے فی الحال قرآن کریم کی اسی آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اور جہاں تک کل بات پہنچی اسی سے بات کے سلسلے کو ذرا آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ پھر میں بتا دوں کہ شب ولادت ہے، اور نہ صرف یہ کہ شب ولادت ہے بلکہ زیادہ معتبر روایت یہی، وہ مناسبت اسی عنوان میں بنے گی۔ جناب حاجرہ کا بیان اتنا طولانی ہو گیا، لیکن اس میں اتنے اہم پیغام ہمارے اور آپ کے لیے، میں ایک مرتبہ پھر 2 پرانی باتوں کی تکرار کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ پہلی بات صرف اس لیے کہ درمیان کی کچھ مجالس میں اتنا تیزی سے گفتگو کرنا پڑی تھی وقت کی کمی کی بنا پر، ایک آدھ بات نامکمل رہ گئی تھی اور میں نے اس لیے اس کو نامکمل چھوڑ دیا تھا، تو میرے موضوع سے متعلق نہیں تھا، لیکن کچھ مومنین نے سوال بھی کیا، اور پھر آج جو واقعہ شروع میں بیان ہونے والا ہے، پورا واقعہ نہیں، خالی اشارہ، کیونکہ واقعہ بڑا مشہور ہے، تو اس میں ذرا سا اس کا ربط بن جائے گا۔ ایک تو یہ بات ہے، ابھی میں اس کو بیان کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ جناب حاجرہ کی عظمت پھر یاد دلا دوں۔ ہجرت یہ اسلام کی افضل ترین اور اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ انی مہاجر الی اللہ ہے حضرت ابراہیم کا یہ قول کہ میں ہجرت کر رہا ہوں اللہ کی طرف، اور یہ بہت اہم اسلام کا پیغام ہے کہ ایک ہجرت ہوتی ہے پیسے کمانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ہجرت ہوتی ہے عیش و آرام عیاشیوں یا دنیاوی سہولتوں کے لیے، کہ جی پیسے تو کھلا جگہ پہ مل رہے ہیں لیکن بڑی زحمتیں ہیں، یہاں پہ پیسے کم ہیں لیکن آرام بہت۔ ایک ہجرت ہوتی ہے فقط اپنی جان کی سلامتی کے، اور ان میں سے کسی ہجرت پہ اسلام کو اعتراض نہیں ہے جب تک کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو رہا ہو۔ A code of practice for Muslims living in the West. الفقہ للمغتربین، آیت اللہ سیستانی کی کتاب، اس کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کا اردو ترجمہ ہو چکا، ورنہ جیسا کہ میں نے جمعے کے دن عرض کیا تھا کہ تمام مراجع نے اس حوالے سے کتاب لکھی۔ یہ کتاب کی بنیادی یہ پہلا مسئلہ ہے ہجرت، کہ چونکہ جو کتاب کے شروع میں آپ پڑھیے گا کہ چونکہ کثیر تعداد میں آج کل مسلمان ہجرت کر کے غرب میں آ رہے ہیں، مغربی دنیا میں آ رہے ہیں، اس لیے بہت سارے ایسے مسائل کی ضرورت پیش آ گئی جو پہلے نہیں تھی۔ تو یہ ہجرت کی ایک قسم ہے، اگر یہ ہجرت حرام ہوتی تو اس عنوان پہ کتاب لکھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔
ساری کتاب ایک آدھے صفحے کا بلکہ ایک لائن کا جملہ ہوتا کہ مسئلے پیش اس لیے آئے کہ آپ نے ہجرت کی عیاشیوں کے لیے، جان کو بچانے کے لیے، ذرا سہولتوں کے لیے، تو یہ حرام۔ کتاب ہی اس لیے لکھی گئی کہ اسلام کو اس قسم کی ہجرت پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن اصل ہجرت جس کو اسلام نے فضیلت کا معیار قرار دیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہجرت کرنا۔ اور یہ بھی آج کا ہمارا موضوع ہلکا سا بنے گا، ایک گھنٹے میں اب میں کیا کیا باتیں بیان کروں، اور امام معصوم کا تذکرہ بھی کرنا کہ یہ اصل ہجرت ہے جو حضرت ابراہیم کا فقرہ ہے کہ میں دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ گناہوں سے ہجرت، شرک اور کفر سے ہجرت، اس ماحول بلکہ ان رشتہ داروں سے ہجرت جو انسان کو راہ حق پہ چلنے سے روکتے ہیں۔ جناب حاجرہ کا تو نام ہی وہ کہ جس میں یہ پورا پیغام موجود ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ تھوڑا سا اس کا تذکرہ یہ والی ہجرت کا بھی آگے آئے گا۔ ان رشتہ داروں سے ہجرت جو انسان کو راہ حق سے ہٹانے والے، جناب حاجرہ کی شخصیت وہ ہے۔ جناب زید شہید کا جملہ جو میں نے اس سے پہلے دہرایا، گرچہ وہ ایک اموی حکمران کے جواب میں ہے، لیکن بات تو اپنی جگہ صحیح۔ پیغمبر نے ہمیشہ فخر کیا انا ابن الذبیحین، میں ایک نہیں دو ذبیح کا بیٹا ہوں، لیکن پہلا ذبیح حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کی والدہ جناب حاجرہ، تو یہ اولاد اسماعیل کا سلسلہ جس میں پروردگار عالم نور محمد و آل محمد کو بطور امانت رکھا۔ کنتا نوراً فی الاسلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ، جس امام کے گھر میں آج خوشی ہوئی، ولادت یقیناً چوتھے امام کی ہے، لیکن خوشی تو خود امام مظلوم کے گھر میں۔ اشہد انک کنت نوراً فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ایک ایسے نور ہیں جو یقیناً بلند صلب میں رہیں، ابراہیم ہے، اسماعیل، لیکن والارحام المطہرہ، پاک اور پاکیزہ رحم میں رہیں۔ اور وہ جو پاک و پاکیزہ رحم جس کا تذکرہ آپ زیارت وارثہ میں کرتے ہیں وہ جناب مریم نہیں، اس لیے کہ سلسلہ مریم میں امامت کا نور نہیں رکھا گیا، وہ جناب آسیہ نہیں ہے، یہ ساری وہ عظیم عظیم خواتین، یہ جناب سارہ نہیں ہے، یہ جناب حاجرہ۔ جناب حاجرہ وہ رحم مطہر ہیں، وہ پاک و پاکیزہ رحم ہے جس کو پروردگار عالم نے اس عظیم ترین نور کی امانت کے طور پہ منتخب کیا۔ حضرت ابراہیم تک تو یہ نور ہے، لیکن اب وہاں سے یہ نور سارہ کے پاس نہیں جا رہا، حاجرہ کے پاس آ رہا۔ تو جناب حاجرہ کی عظمتیں زیارت وارثہ کے اس فقرے کو دراصل جناب حاجرہ سے منسوب سمجھیے۔ جب پیغمبر نے حضرت اسماعیل پر فخر کیا تو گویا خود بخود وہ فخر پلٹ کے جناب حاجرہ کی جانب گیا۔ جناب حاجرہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں اسی لیے تفصیل کے ساتھ آتی چلی گئیں کہ اتنی عظیم ان کی شخصیت۔ 10 بیویوں کے ناموں میں جناب حاجرہ کا نام نہیں آتا، جناب سارہ کا نام آتا۔ تو جناب حاجرہ کی لیکن عظمت اپنی جگہ۔ جناب حاجرہ مکے کی سرزمین میں جو آئیں تو پہلی بات جو میں نے کہا وہ یہ کہ ان کے نام کو دیکھیے، حاجرہ، جس نے حکم خدا کے لیے ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑ کے بے آب و گیا میدان میں صرف حکم خدا کے لیے بیٹھی، یہ بات تو آ چکی ہے۔ اور جب وہاں پہ آ کے بیٹھ گئی ہیں، زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا ہے، تو وہ وقت آیا کہ جب خانہ خدا کو دوبارہ بنانا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ خانہ خدا پہلی دفعہ کس نے بنایا؟ گرچہ اس کے لیے میرا اصل جواب تو یہ ہوگا کہ آپ جائیے میری وہ تقاریر کے کیسٹ کے CD حاصل کیجئے جو میں سرزمین میں مکہ میں کرتا ہوں، اور کراچی کی ہر کیسٹ لائبریری میں موجود 3-4 گھنٹے کا پورا بیان ہوتا ہے۔ لیکن بہت مختصر یہ کہ جو 3 دن میں نے مسلسل ایک بات کہی کہ حضرت آدم نے خانہ کعبہ بنایا اس لیے کہ پروردگارہ جب تو نے ترک اولا کی توبہ بھی قبول کر لی اور جو نعمتیں عارضی طور پہ مجھ سے چھین لی تھی، جو نعمتیں عارضی طور پہ چھین لے گی، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، جو نعمتیں کو بدل دیتا ہے اللہ گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ تو ہم اور آپ کرتے ہیں، ابھی تو گناہ نہیں کرتے، ان سے ترک اولا کی وجہ سے نعمتیں لے لی جاتی ہیں، اور جب توبہ قبول ہوتی ہے ہم گناہگاروں کی تو نعمت آتی،
اور ترک اولا معاف ہوتا ہے انبیاء کا تو نعمت آتی. تو کہا جب یہ نعمت دے دی تو اب وہ نعمت بھی دے دے. یہ حضرت آدم کی خواہش تھی. یہ اور وہ اس مجمع کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے جو پہلے دن سے میرے ساتھ. جب حوا جیسی نعمت دے دی تو وہ نعمت بھی دے دی. اور وہ کون سی نعمت کہ جنت میں جتنے دن رہا بیت المعمور کا طواف کرتا رہا. دنیا میں آ گیا ہوں, اب دل چاہتا ہے کہ ویسے ہی جس طرح وہاں تیرے گھر کا طواف جاری تھا یا بھی تیرے گھر کا طواف جاری تھا. آدم نے اپنے ترک اولا کے معاف ہونے کے بعد خدا سے سوال کیا. اب یہ توہین نبی نہ بنے, بہت ڈرتے ڈرتے جملہ کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے یہ ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ خدا سے سوال کرے. جب توبہ معاف ہو گئی اور وہی معاف بھی بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا کے حوالے سے ہوئی, کہ یہ نعمت بھی دے دے. چنانچہ حضرت آدم سے کہا گیا اچھا تم نے نعمت مانگی ہے تو خانہ کعبہ بناؤ. جبرائیل اور آدم نے مل کے پہلا کعبہ بنایا. اس میں زیادہ زحمت نہیں. زحمت اس لیے نہیں تھی کہ وہ پہلے سے زمین کے اوپر وہ چمکتا ہوا جو ایک چھوٹا سا پلاٹ ہے وہ اسی کے ساتھ اینٹیں رکھ دینا, وہ بہت پختہ عمارت نہیں بنانا. اسی لیے طوفان نوح کا جیسے ہی پانی سے ٹکرایا سب سے پہلے اس کی اینٹیں گر گئی. لیکن وہ زمین چونکہ پہلے سے چمک رہی ہے اس لیے خانہ کعبہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں. لیکن پہلے معمار حضرت آدم, اور وہ بھی اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اسی اصلی خانہ کعبہ کی خواہش. اصل خانہ کعبہ تو 7ویں آسمان پر جسے بیت المعمور کہتے ہیں. آدم دنیا میں آنے کے بعد وہ یہی ایک قلق کہ اس سے محروم ہو گیا, وہ یہاں بنوایا گیا ایک لمحے کے لیے رک کے. ایک ایسا جملہ کہہ دوں جو محفل اور مجلس میں اتنا زیادہ مناسب نہیں لگتا. فقہی مسئلے ہیں تو ممبر پہ لوگوں کو سوال و جواب کے سیشن میں یا مسائل کے سیشن میں تو یہ چیزیں ڈائجسٹ ہو جاتی ہیں, مجلس اور محفل میں نہیں. لیکن صرف ایک اس لیے کہ اس کا تذکرہ اس سے پہلے آیا. خانہ خدا کے حوالے سے 2 عبادتیں ہمارے یہاں, اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے, اس کا طواف کرنا, مگر دونوں کے احکام الگ. یہ غلط فہمی اس لیے ہو گئی کہ میں اکثر خانہ کعبہ کے بارے میں اشارتاً بات کرتا رہتا ہوں تو غلط فہمیاں ہو جاتی. پھر ایک جملہ, وہی صرف ایک جملہ کہنا, زیادہ نہیں. خانہ خدا کے طواف کے لیے شرط یہ کہ جتنا اونچا خانہ کعبہ ابراہیم نے بنایا تھا طواف اتنی ہی اونچائی کا کیا جائے, اس سے زیادہ اونچائی کا نہ کیا جائے. اسی لیے اس وقت مسجد الحرام کی 3ری منزل, خاص طور پر گرمیوں میں نماز پڑھنے کا رات کے وقت کتنا مزہ آتا ہے. 3ری منزل ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, ٹھنڈا سنگ مرمر کا فرش ہے, کھلا آسمان ہے, کتنا مزہ آتا ہے. لیکن وہ خانہ خدا کی چھت سے خاصی بلندی میں چلی گئی. اگر آپ وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں اور نیچے جھانک کے دیکھیں تو خانہ کعبہ آپ کو نیچے نظر آئے گا. وہاں سے طواف ہماری فقہ میں جائز ہے, کیونکہ طواف کے لیے شرط ہے کہ اس خانہ خدا کا طواف کیا جائے جو ابراہیم نے جہاں تک جتنی اونچائی تک بنایا. لیکن نماز میں یہ شرط نہیں. نماز میں یہ شرط ہے کہ یہ خانہ کعبہ اور جو 7ویں آسمان کا خانہ کعبہ یہاں سے لے کے وہاں تک آپ اس کے سامنے رخ کر کے نماز پڑھ سکتے, چاہے جب آپ کھڑے ہوں نماز پڑھتے ہوئے تو کعبہ آپ کے نیچے ہو. لیکن نماز کے لیے قبلہ خانہ خدا بھی ہے اور اس کی دیواریں اگر آسمان تک لے جائی جائے, چنانچہ 3ری منزل پر جا کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, جبکہ وہاں بھی کعبہ آپ کے نیچے رہ گیا, آپ کعبے سے اوپر چلے گئے. اور خالی وہاں کی بات نہیں, اب تو یہاں بھی بڑی ہائی رائز بلڈنگیں بننے لگی ہیں, 10ویں فلور پہ, 15ویں فلور پہ, 20ویں فلور پہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کعبہ آپ کے نیچے رہ گیا, آپ کعبے کے اوپر. تو نماز کا مسئلہ الگ ہے, طواف کا مسئلہ الگ ہے. اور یہ غلط فہمی نہ صرف یہ کہ ہوئی, بلکہ بڑی خوشی ہوئی کہ لوگوں نے فوراً پکڑ لیا. مولانا آپ نے پچھلے سال شارجہ کی مجلس میں تو یہ کہا جتنی بلندی پہ پہنچ جاؤ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز صحیح, چاہے کعبہ سامنے نہ ہو, کعبہ نیچے. اور یہاں یہ کہہ دیا کہ طواف نہیں ہو سکتا, تو دونوں کا فرق ایک جملے میں بتایا, لیکن یہ جملہ ربڑ کی طرح سے پھیلتا چلا گیا, 10 15 20 جملے اس کے اندر آ گئے. اب آئیے آگے بڑھیں. تو خانہ خدا پہلی مرتبہ تو حضرت آدم نے بنایا, اور خود ہی جواب مل گیا کہ پھر ابراہیم کو بنانے کی ضرورت کیوں پڑی. اس لیے کہ طوفان نوح میں سب سے پہلے جو عمارت گری وہ یہ خانہ خدا تھا. اور اس کے بعد پھر جناب حاجرہ آ گئی تو وہی زمین پڑی ہوئی, خالی پڑی ہوئی. اس زمانے میں
زمینوں پہ قبضہ کرنے والی مافیا وافیا نہیں بنی تھی، ورنہ خانہ خدا بھی ختم ہو چکا ہوتا. خیر، تو اب خلاصہ یہ کہ خانہ خدا کی سرزمین خالی پڑی، ادھر کوئی آباد ہونے کو ہی تیار نہیں. پانی پانی. لیکن جب جناب ہاجرہ کی برکتوں سے، ان کی دعا سے اور ان کی سعی اور کوشش سے وہاں سے پانی جاری ہوا، اور ایسی جگہ سے کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، سخت سنگلاخ چٹانوں اور پتھروں سے جب پانی نکلا تو پانی آیا، تو پانی کو دیکھ کے وہ پرندے آ گئے، اور پرندوں کو اڑتا دیکھ کے دور دراز سے جو خانہ بدوش قبیلے گزر رہے تھے وہ آ گئے. اور جیسا میں نے 2 دن پہلے عرض کیا، ہاجرہ نے کہا ٹھیک، ملکیت ہماری ہے لیکن استعمال کا حق ہر ایک کو ہے. اور یہ مکے کی پہلی آبادی وہاں پہ بس گئی. تب وہ وقت آیا کہ پھر ابراہیم پلٹ کے واپس آئے، چھوڑ کے چلے گئے بیوی بچے کو، حکم خدا پہ واپس آئے. اور جب واپس آئے تو اب حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے وہ خانہ خدا بنایا جو اب تک موجود. البتہ یہ ایک جملہ بھی غلط فہمی پیدا کر گیا. میں ادھر ادھر جاتا ہوں تو گھڑی میرے کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہے، اور اگر ادھر ادھر نہیں جاتا تو مومنین بعد میں سوال کرنے لگتے. حضرت ابراہیم کا خانہ خدا بہرحال آج وہ ایک دونوں حوالوں سے اپنی اصل حالت میں نہیں. جتنا بڑا انہوں نے بنایا تھا آج اتنا بڑا بھی نہیں، اور جتنا بھی ہے حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا وہ دیواریں نہیں. کئی مرتبہ اس کے بعد خانہ کعبہ کو گرایا گیا، پھر بنایا گیا، پھر گرایا گیا، پھر بنایا گیا. لیکن حتی الامکان اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی حضرت ابراہیم ہی کے نقشے والی رکھی گئی، سوائے تھوڑے سے اختلاف کے. چونکہ آج کا موضوع تاریخ کعبہ نہیں ہے، بلکہ ہاجرہ اور ہاجرہ سے، جو ہاجرہ کی بھی شہزادی ہیں، اور ان شہزادی کے حوالے سے ان کے گھر میں پیدا ہونے والے پوتے کا تذکرہ. تو بہت تیزی سے میں آگے بڑھتا ہوں. ابراہیم آ گئے اسماعیل کے پاس، دیکھا کہ بیوی بھی خیریت سے ہیں، بیٹا بھی ٹھیک ٹھاک. اللہ پہ آدمی بھروسہ کرے تو اللہ ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہے. جنگل میں، جنگل بھی نہیں، چٹیل میدان، پانی کھانا کچھ نہیں، بیوی کو چھوڑ کے گئے، بچے کو چھوڑ کے گئے. اور آئے تو دیکھا کہ ماشاءاللہ ایک 12 نخ شہر آباد ہو چکا. باپ اور بیٹے نے مل کے خانہ خدا کی وہ تعمیر کی، جس کی وجہ سے یہ مشہور ہو گیا کہ سب سے پہلا خانہ کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا. نہیں، وہ بنیادوں کو اونچا کیا، اور ایک بار پھر چلے گئے. اور پھر جو واپس آئے تو وہ حکم خدا لے کر آئے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، جس کے حوالے سے جناب ہاجرہ کی سیرت سے ایک اور اہم پیغام آیا. وہ کل کی مجلس سے اس کو دہرانا نہیں. لیکن یہ حضرت ابراہیم کا تیسرا دورہ تھا مکے کا. پہلے دورے میں دونوں کو بٹھا کے گئے، دوسرے ٹرپ کے اندر خانہ کعبہ بنایا، تیسرے ٹرپ کے اندر حضرت اسماعیل کے ذبح کا حکم ملا، اور ہاجرہ نے کس طرح سے شیطان کو پہچانا اور اسے بھگایا. مگر شیطان کو بھگا دیا یہ کہہ کر کہ اگر حکم خدا ہے تو میں اپنے بیٹے کی قربانی پہ راضی ہوں. لیکن فطرت تو نہیں بدلتی، اور اسلام فطرت پہ پابندی بھی نہیں لگاتا. بیٹے سے محبت بھی بہت ہے، حکم خدا. اور دیکھیے یہی تو عظمت سامنے آتی جب محبت ہو اور اس کے بعد قربانی کرنے کے لیے تیار. اور اگر ایسی ماں ہے جسے اپنی اولاد سے کوئی محبت ہی نہیں، اس کا کوئی ٹیٹوا دبا کے مار دے تب بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہوگا. وہ کہہ دے میری اولاد کو قربان کر دو تو کوئی قربانی نہیں ہوتی. آج ایسی بنسپتی ماں یورپ اور امریکہ میں تو بہت تیار ہو رہی، لیکن تھوڑا تھوڑا یہ ہمارے یہاں بھی. یہ دوسری بات ہے کہ ہم اس کو محسوس نہیں کر پا رہے. وہ کیسے؟ وہاں تو آج کل یہی کہا جاتا ہے اولاد نہیں چاہیے. وہ بڑے پرابلم پیدا کرتی. اولاد کے حوالے سے جو ہماری خواہشات ہوتی، ایک بڑا یہاں تصور یہ ہے نا کہ اولاد تو ہم نے اس لیے پیدا کی اور پالی پوسی کے بڑھاپے میں ہمارے کام آئے. ضرورت ہی نہیں بڑھاپے میں کسی کے کام آنے. وہاں کی حکومت موجود ہے وہ ساری سہولیات دینے کے لیے جو شاید اولاد بھی نہ دے سکے. نہیں چاہیے اولاد کی وجہ سے ساری دنیا گڑبڑ ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں چاہیے اولاد، بڑی محبت ہے ہمیں اولاد. لیکن وہ اگر اولاد کا گلا گھونٹ کے ہلاک کر رہی ہے، جو آج کی ماڈرن یورپ اور امریکہ کی عورت ہے، نہیں چاہیے. لیکن پھر بھی اگر کبھی بقول ان کے خدا نہ خواستہ پیگننسی ہو گئی تو ایبورشن ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں دوسرے طریقے سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ اولاد سے ہمیں بھی کوئی محبت نہیں. وہ اولاد کی جان لیتے، ہم اپنی اولاد کا ایمان ضائع کر رہے ہیں.
ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا، انٹرنیٹ کے سامنے بٹھا دیا، ڈش اینٹینا میں بھیج دیا، اسکول اور کالج کے اندر کیا وہ پرومو نائٹ ہوتی ہے اس کے اندر بھیج دیا، ڈانس پارٹی میں بھیج دیا، ہلے گلے میں بھیج دیا. یہ بڑی محبت ہے اولاد سے. یہ اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ، اس لیے کہ اس مومنہ نہیں، اس یورپ اور امریکہ کی عورت نے کبھی نہیں کہا تھا کہ جی ہمیں اولاد سے بڑی محبت. یہ یہاں کی پاکستان، ہندوستان اور یہاں کی عورت تو کہہ رہی ہے ہمیں اولاد سے محبت کا دعویٰ کر کے پھر گلا گھونٹ رہے ہیں. جان دینا اولاد کی، یہ زیادہ بڑا ظلم ہے اولاد پر کہ اس کا ایمان ختم کر دیں. ہر آدمی کہے گا، زبان سے تو کہے گا چاہے دل میں مانے نہ مانے، کہ جی سب سے بڑی چیز تو ایمان ہوتی ہے. ایسے والدین سے ہجرت کرنا بھی واجب ہو جاتی ہے. اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ خالی والدین ہی کی تم عزت اور احترام کرو، کبھی والدین کو ترک کرنا پڑتا. یہ ایک جملہ یاد رکھیے گا، یہ سب ہے اس امام معصوم کی سیرت جس کا بیان عنقریب شروع ہونے والا. آج ہی کی تقریر میں انشاءاللہ اگر اس وقت تک میں زندہ رہا آدھے گھنٹے کے اندر، یہ ایک جملہ یاد رکھے گا. ایسی اولاد سے کہا ایسے والدین سے ہجرت کرنا واجب ہے. ہاجرہ، ابراہیم کا جملہ مہاجرون، میں سب سے پہلے مہاجر ہوں. خیر، حضرت ابراہیم کے باپ تو کافر نہیں تھے، لیکن چچا جو قرآن میں آزر کے نام سے آیا، ہجرت کی کہ نہیں کی؟ باپ کو چھوڑا حضرت ابراہیم نے. اور یہ ہجرت ایسا پیغام بنی کہ چوتھے امام کی سیرت میں، گرچہ خود چوتھے امام کا جملہ نہیں ہے، واقعہ نہیں ہے، لیکن چوتھے امام نے رسول اللہ کا ایک واقعہ سنایا جس کا تذکرہ بھی ہونے والا. میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. جناب حاجرہ محبت تو اتنا کرتی، وہیں تو پتہ چلے محبت ہے کہ نہیں، وہیں تو پتہ چلے کہ قربانی دی جا رہی ہے کہ نہیں. محبت ہے پھر قربان کرے. تو قربانی دینے کے لیے تیار، شیطان کو کنکر مارے. اور محبت کتنی، جب دیکھا کہ اسماعیل آیا، گلے کی ذرا سی کھال کٹ گئی تو چیخ مار کے گری. اسی غشی کے عالم میں 17 دن بے ہوش رہی اور انتقال ہو گئی. یہ محبت تھی ماں کی. لیکن وہ شیطان کو کنکر مارنا وہ محبت تھی دین، شریعت اور حکم خدا کی. قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ محبت نہیں ہے. کیونکہ پھر جملہ دوہرا دو، محبت نہ ہو اور قربان کر دے تو کیا بڑا کام. جیسے آج اگر آ کر کوئی دشمن ہم سے کہے کہ تمہارا گھر ہے، اس میں سے ایک قربانی ہمیں چاہیے، تو ہم کس کو قربان کریں گے؟ جس سے سب سے زیادہ ہمیں نفرت، جیسے آج کل لوگ اپنی ماں باپ کو دے دیں گے، ان کو اٹھا کے لے جاؤ. لیکن بہرحال جو بھی آدمی کی نگاہ سب سے کم جس سے اٹیچمنٹ ہوتا ہے، فطری بات. تو حاجرہ کی سیرت کا یہ پہلو آنا چاہیے. محبت اتنی ہے کہ صفا مروہ میں دوڑی. محبت اتنی ہے کہ ذرا سی کھال کٹی دیکھی گلے کی اور پتہ چلا کہ چھری یہاں رکھی گئی تھی، ہائے میرا لال کہہ کے بے ہوش ہو کے گری، انتقال کر گئے. لیکن محبت کے ان دو واقعات کے درمیان پھر قربانی کا ایسا جذبہ ہے کہ اس شیطان کو پہلا کنکر مار رہی ہیں جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا حکم خدا سے قربان ہونے جا رہا. چنانچہ یہ ان لوگوں کے بھی جواب جو کہتے ہیں کہ ہم شہیدوں کا ماتم نہیں کیا کرتے. ماتم ایک فطرت ہے. رسول اللہ نے بھی اپنے چچا کا ماتم کیا ہے. اعتراض ہم نہیں کر سکتے کہ کیوں شہید ہوئے، لیکن ماتم اس کی اجازت ہے. جیسے حاجرہ ایسا ماتم کیا کہ دنیا سے ہجرت کر گئی اور وہاں پہ دفن کی گئی، جو کل آپ نے بیان سن لیا. اب اس کے بعد جناب حاجرہ کے حوالے سے وہ بات کہنا ہے جو آج کے جشن ولادت کا عنوان بننے والی. اتنا تذکرہ صرف اس لیے ہوا کہ 6 دن کی محنتوں کو ذرا مکمل کیا جائے اور پھر آج 7ویں دن کا موضوع اب شروع کیا جائے. اور وہ یہ کہ جناب حاجرہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ایک کام کر گئی تھی، اور وہ یہ کہ اپنی اولاد کی شادی، جناب اسماعیل کی شادی انہی قبیلوں میں سے ایک میں کی گئی تھی جو جناب حاجرہ کی اجازت سے مکے میں آ کے رہے. تو جب دنیا سے رخصت ہو گئی تو بیٹا اور بہو تھا، لیکن ابراہیم نہیں. اور ایک روایت کے مطابق شاید تھے. باپ اور بیٹے نے مل کے دفن کیا وہاں پہ جو گول دیوار. اب اس کے بعد جناب ابراہیم کا چوتھا ٹرپ ہوتا، یہاں سے ہمارا آج کا موضوع شروع ہو رہا. اور وہ چوتھا ٹرپ ہم کو یہ بتاتا کہ شادی جو اسلام کے اعتبار سے اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت. دنیا کہتی ہے شادی فقط نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ، اور یہ اسلام ہے. دیکھیے احسان مانیے اس پروردگار عالم کا اور اس شریعت رسول کا کہ جس میں ہمارے اپنے مقصد والے جو کام ہیں ان کو بھی عبادت کا پہلو دے دیا گیا، اس پر بھی ہم کو ثواب عطا کیا جا رہا. جس کی وجہ سے 3-4 حدیثیں میں اکثر تلاوت کرتا ہوں. اور میں ہی نہیں،
یہ حدیثیں تو وہ ہیں کہ ہر نکاح کے اندر یہ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ اس دور میں جہاں ایک بہت بڑا احسان، وہ باقی سارے احسانات کی بات نہیں کر رہا، خاص ایک احسان یہ کیا کہ جمعے کی نماز ایک رسم و رواج والی عبادت سے نکال کے اسلام والی عبادت بنایا۔ وہ کیسے کہ خطبہ کے اندر وہ زبان میں بھی کچھ کہنا ضروری ہے جس کے سننے والوں کی اکثریت مجمع، خالی عربی خطبہ نہیں چلے گا اگر مجمع کے اندر اکثریت، دیکھیے ایک ایک آدمی کی زبان کا خیال کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن اکثریت، جس کے نتیجے میں اب پاکستان میں جمعے کی نماز میں اردو کے خطبے شروع ہوئے، جس کے نتیجے میں اب یورپ اور امریکہ میں جمعے کی نماز میں انگلش کے خطبے شروع ہوئے، جو ہفتے میں ایک دن کسی طرح سے مومن آ جاتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے، اور یہ جو کچھ لے کے جاتا ہے، گرچہ اسلام نے اسی لیے جمعہ رکھا، لیکن اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ بھی حضرت امام خمینی کو جاتا ہے کہ خالی ایک روایتی نماز نہ ہو جائے، بلکہ واقعاً جو مقصد اسلام کا تھا یہ جمعے کی حد تک خطبہ نکاح جو اسلام میں اتنا اہم، واجب تو نہیں ہے، سنت موقدہ، اس کا بھی ایک پیغام، لیکن وہ اب تک کیونکہ صرف عربی میں ہے اس لیے ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ہر نکاح کے موقع پہ ہمیں پیغام کیا دیا جاتا ہے۔ ہر نکاح کے موقع پر یہ چیز دہرائی جاتی ہے۔ یہاں پہ میں رک کے ایک مرتبہ پھر تقلید کے حوالے سے ایک بات ہوئی تھی، آج تقلید کے موضوع کو نہیں چھیڑنا، بہت ہو گیا اصولی اور اخباری کی بحث، علماء اور مراجع کی دشمنی والے لوگ، لیکن تقلید کے حوالے سے، تقلید سے ہٹ کر جو ایک بات مجھے کہنا، لیکن وہ تقلید والا ہی اصول ہے، اگر جو چیز زندگی میں آپ نے نہ سنی اور قیامت کے دن اس پہ آپ کو پکڑا جائے تو آپ کو یہ کہنے کا ذرا سا حق تو ہے کہ جی ہم نے تو آج تک نہیں سنا، گرچہ اس کے اندر بھی یہ سوال ہوگا کیوں نہیں سنا، کسی جنگل میں رہتے ہو، کسی دیہات میں رہتے ہو، کسی پہاڑ پہ رہتے ہو، کہاں رہتے ہو کہ نہیں سنا، لیکن بہرحال اتنا بولنے کا اختیار تو ہوگا، پھر وہ الگ بات ہے کہ الگ سے ایک ڈانٹ پڑے گی، لیکن جو چیز ہم نے سنی ہو اور بار بار سنی ہو اور روز و شب سنی، اس میں اگر کہہ دیں ہم نے آج تک سنا ہی نہیں ہے، جو ہم سن رہے ہیں اور بار بار سن رہے ہیں، دیکھیے جتنی مذہبی باتیں وہ لوگ نہیں سنیں گے جن کو یہ موضوعات پسند نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ لوگ پہلے سے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ فلاں صاحب پڑھ رہے ہیں، ان کی مجلس میں جانا بیکار، نماز میں نہیں جاتے ہیں، جمعے میں نہیں جاتے ہیں، لیکن نکاح میں تو ہر آدمی آ جاتا ہے۔ دو چیزیں ابھی تک ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں، ایک نکاح اور ایک موت، جو بے دین، فاسق، فاجر، جو ان چیزوں کی اہمیت نہیں جانتے ان کو بھی آنا پڑتا، تو نکاح کے خطبے میں بھی اور نماز میت کے اندر بھی کچھ پیغام اسلام نے رکھے، خطبہ نکاح کے جو پیغام، اب پورا 2 گھنٹے اور اس پہ لگ سکتے ہیں تو میں بہت مختصر کرتا ہوں۔ خطبہ نکاح کون آدمی کہے گا، یہ کہیں گے ہم نے آج تک سنا ہی نہیں، ہم جمعے میں گئے نہیں، ہم نے آج تک سنا ہی نہیں، ہم درس وغیرہ میں تو جاتے ہی نہیں، ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں، ہم ایسے علماء کی مجلس میں جاتے ہی نہیں جو ذرا سخت بات کیا کرتے ہیں، کڑوی بات کیا کرتے ہیں، جو شب ولادت بھی ہمیں کوئی مٹھائی نہیں کھلاتے ہیں، اسی طرح ڈانٹ رہے ہو تو ہم جاتے ہی نہیں، نکاح میں تو جاتے ہوں نا، ایک تو اپنا نکاح اور اس کے بعد کسی نہ کسی کا نکاح، ہر خطبہ نکاح کے اندر پروردگار کچھ پیغام دے رہا، اور ان میں سے 1، 2 اور 3، یہ 3 حدیثیں تو تقریباً ہر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی، ساری زندگی آپ نے سنا، لیکن وہی بات کہ چونکہ عربی میں ہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہم سمجھے نہیں تھے، یہ نہیں کہہ سکتے تھے ہم نے سنا نہیں، سب سنا ہے، تم نے اچھی طرح سے سنا اس نکاح کے اندر۔ اب آج کل ذرا سا نکاح کا ماحول کچھ ویڈیو بنانے والوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا، پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو کب خطبہ شروع ہوا کب خطبہ ختم ہوا، لیکن پھر بھی سن لیتے ہیں۔ 3 باتیں آتی ہیں خطبہ نکاح میں۔ پہلی بات، نکاح کے حوالے سے مقصد نکاح آتا، وہ ہے نویں امام کی حدیث جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی، جو عام طور پہ ہمارے یہاں نکاح کا خطبہ ہوتا، وہ خطبہ نکاح نویں امام نے اپنی شادی کے موقع پہ خود پڑھا، اور اس کا جملہ یہ تھا، اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام، احسان اس خدا کا، فضل اس پروردگار کا، نعمتیں اس پروردگار کی جس نے ایک حلال کے ذریعے سے ہمیں حرام سے بچا لیا، محفوظ کر دیا، مستغنی کر دیا، حلال طریقے سے یہ چیز عطا کی تاکہ حرام کی طرف نہ جاؤ۔ تو نکاح کا مقصد کیا بنا؟ نکاح کا مقصد یہ بنا کہ حرام سے روکنے کے لیے اسلام نے نکاح کا ادارہ قائم کیا، کیونکہ اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے، مذاہب بت پرستوں کی بات نہیں ہے، لیکن بت پرستوں میں
جو مذاہب تھے وہ نکاح کو سب سے بدتر چیز سمجھتے، بڑی مجبوری کے عالم میں اجازت دیتے تھے. یہ بات بھی شاید پہلی مجلس میں آ گئی. تو اسلام نے نہیں، مجبوری کے عالم میں اجازت نہیں دی ہے، بلکہ تاکید کے ساتھ کا. جب پتہ چلا مدینے میں کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہو گیا نماز روزے، وہ بیٹھے ہوئے مصلی پر پورا دن اور رات گزار رہے ہیں. پیغمبر اسلام کو اتنا جلال آیا کہ روایت یہی تو ہے نا کہ حجرے سے اس عالم میں باہر آئے تھے کہ چادر زمین پہ گھسٹتی بھی آ رہی ہے. ممبر پہ گیا اور کہا کہ ایھا الناس، میں نے سنا ہے کہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ ہم عبادت خدا کے لیے مصلی پہ بیٹھ رہے ہیں. کیا مجھ سے زیادہ کوئی پروردگار کی معرفت رکھتا؟ کیا مجھ سے زیادہ کوئی خدا کی عبادت کر سکتا ہے؟ لیکن میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اور ایک نہیں اتنی شادیاں کی ہیں. تو اگر یہ عبادت کے خلاف ہوتا تو میں جو سب سے بڑا عبادت گزار ہوں، یہ حق ہے پیغمبر کو کہنے کا، میں کبھی شادی نہ کرتا. اتنی بڑی عبادت قرار دیا اس کو کہ رسول نے اپنے آپ کو مثال کے طور پہ پیش کیا. یہ اتنی افضل عبادت ہے کہ میں جو دنیا کا سب سے بڑا عابد ہوں، سب سے زاہد ہوں، سب سے متقی اور پرہیزگار ہوں، عورت کو اپنے آپ پہ حرام نہیں کیا ہے. تو یہ اسلام کا ایک احسان. یہ پوری ایک تقریر کا ایک اشرہ ہو سکتا، فلسفہ نکاح، لیکن ایک مختصر بات. میرا انداز فلسفہ وغیرہ پڑھنا نہیں ہوتا ہے، میرا تو کچھ اور ہی انداز ہوتا ہے، وہ شروع ہو رہا ہے. یہ حلال ہے تاکہ اس کے ذریعے حرام سے بچائے جائے. یہ خدا نے کیا. ہم نے کیا کیا؟ جس چیز کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ ہم حرام سے بچیں، اسی میں ہم نے اتنے سارے حرام ملا دیے. دیکھیے گناہ کے طریقے ہوتے ہیں اور احسان فراموشی کے طریقے ہوتے ہیں، لیکن وہی جو محسن نے چیز عطا کی اسی چیز کے ذریعے سے اس محسن پہ حملہ کرو. روک لیا، وہ دانتوں کا ڈاکٹر ہوتا ہوا ہے، جی کیا وہ فلاں آدمی نے مجھے کاٹ لیا. تو ٹھیک ہے کاٹ لیا، کہا کہ رونا اس بات کا نہیں، کاٹا کیوں؟ رونا اس بات کا اسی دانت سے کاٹا جس کا علاج کر کے میں نے صحیح کیا تھا. اب جیسے ہمارے ہندوستان اور پاکستان کس محکمے کے اندر رشوت نہیں لی جاتی. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے، جملہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پہ وہی دولہا زیادہ مارکیٹ میں ویلیو پاتے ہیں جو ایسے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں. لیکن وہ سارے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے یہ سلسلہ کرپشن کا. کس کس کو آدمی روئے، کس کس کا آدمی ماتم کرے. لیکن اگر اینٹی کرپشن کے اندر کرپشن نظر آئے وہ زیادہ حیرت ہوتی. بھئی کیوں بھائی، جب سارے کے سارے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں تو ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ کہا اس لیے پڑ گئے کہ دوسرے جو تھے وہ کرپشن ختم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، انہوں نے کرپشن کی، وہ برا کیا، لیکن تم تو بنائے اس لیے گئے ہو. تمہارا ڈپارٹمنٹ، تمہارا محکمہ کہ جو دوسرے کرپشن کریں اسے ختم کرو. اگر تم بھی کرپشن کرنے لگو گے، فارسی بول دوں، چو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی. دنیا میں کہیں سے کفر آ جائے حیرت نہیں ہوتی، اگر کعبے سے کفر آنے لگے. اور پتہ نہیں کس آدمی نے کتنے سمجھ کے یہ محاورہ بنایا تھا. اچھا تو خلاصہ یہ تھوڑا سا آپ آگے آ جائیے، تھوڑا زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، ابھی بھی کافی گنجائش ہے، لیکن کچھ لوگ اب دروازے پہ بیٹھنے لگے. اچھا اب آئیے، یہ بالکل واضح مثال ہے. ڈاکٹر ہی کی طبیعت اگر خراب ہو یا وہی صحت کے خلاف والے کام کر رہا ہو، جی ہر آدمی جو ہے مرکن کھانے کھا رہا، آپ اس کو نہیں ٹوکتے، ڈاکٹر صاحب کو کیوں ٹوک دیا؟ کہا اس لیے ٹوک دی کہ ان کی ذمہ داری یہ کہ دوسروں کو روکے اسموکنگ سے یا سگریٹ سے یا ان چیزوں سے، اور یہ خود ہی یہ کام کر رہے ہیں. نہیں اس میں آپ کو مزہ نہیں آیا تو علماء کی مثال دے دوں. عالم اگر فرض کیجئے کہ داڑھی منڈا ہے، عالم اگر گانے سن رہا ہے، عالم اگر بے حجابی کے ماحول میں بیٹھا ہے، عالم اگر گانے بجانے کے ماحول میں بیٹھا، تو اعتراض ہو جاتا ہے ان لوگوں کو بھی جو خود یہ گناہ کرتے ہیں. بھائی اتنے سارے کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ کے عالم کو کیوں پکڑا؟ کہا کہ نہیں، فرق ہے. عالم کا جو کام ہے دوسروں کو گناہوں سے روکے، وہی اگر گناہ کرنے لگے. یہ فلسفہ نکاح ہے جو ہمارے نبی امام نے اپنے خطبہ نکاح میں پڑھا تھا. اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام، اللہ کا فضل ہے انام پر یعنی بندوں پر، ان اغناہم بالحلال عن الحرام، یہ حلال دیا تاکہ حرام سے بچو. حرام سے بچنے کے لیے اللہ نے حلال بنایا، اسی حلال میں ہم نے اتنے سارے حرام ملا دیے. اب جس طرح ہماری شادیاں ہوتی ہیں، مکس گیدرنگ، بے حجابی، گانا بجانا، اور اب تو وہ منزل ہے کہ کوئی شادی خصوصاً اس میں مہندی کی رسم جو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے آ گئی، بغیر بچیوں کے ڈانس کے مکمل نہیں ہوتی. یعنی
یعنی یہ جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. اچھا اس پر میں ابھی اس سے پہلے جو مجلس پڑھ رہا تھا شارجہ میں پوری ایک مجلس پڑھ چکا ہوں تو اس کو دہرانے کا وقت بھی نہیں ہے, اور کچھ مومنین وہاں تھے یہاں بھی ہیں ان کا بھی خیال ہے. لیکن ایک اشارہ کہ یہ سارے تو معروف گناہ ہر ایک کو معلوم, لیکن جو سب سے بڑا ہمارے یہاں اس گناہ ان سے بھی بڑا وہ ہے فضول خرچی اور اسراف کا. بھائی بیٹیاں جس کے بارے میں معصوم نے جب دیکھا کہ ایک آدمی کو یہ خبر ملی, امام کے سامنے بیٹھا, گھر سے پیغام آیا, بھائی اولاد مبارک ہو, خوش ہو گئے, شکر کے سجدے میں گرا. اور پھر پتہ چلا اور بیٹی ہوئی ہے, چہرہ بالکل اس کا سیاہ پڑ گیا. امام نے کہا یاد رکھو اس کائنات میں پروردگار کو سب سے زیادہ محبت ہمارے جد اپنے حبیب سے. اگر بیٹی میں کوئی کمی و خرابی ہوتی تو اللہ اپنے حبیب کو بیٹی عطا نہ کرتا. سب سے بڑی نعمت بیٹی ہے, تبھی تو سب سے بہتر انسان کو بیٹی دی گئی. لیکن کیا بیٹیوں سے نفرت یا بیٹیوں کا وجود اچھا نہ لگنا کیا خالی اس لیے ہے کہ آدمی کو بیٹیوں سے نفرت ہے؟ ہوں گے ایسے لوگ بھی, لیکن کچھ ایسے لوگ بھی جو اس لیے بیٹی سے گھبرا جاتے ہیں کہ بیٹے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ایک لاٹری کھل گئی, ایک کیش آپ کے نام نکل آیا, اب اس کو آپ بیچیں گے مارکیٹ میں. اور بیٹی کا مطلب یہ ہے کہ باپ ساری زندگی کما کے تھک جائے گا, تبھی ایک بیٹی کا جہیز پورا نہیں کر سکتی. بیٹیاں اس لیے بھی بعض لوگوں کو بوجھ لگتی, بوجھ بنا دیا ہمارے معاشرے نے بیٹیوں کو. کیوں؟ یہ جہیز کے حوالے سے ہمارے یہاں ماحول بنا. دیکھیں اب جب یہ واقعات سنتا ہوں کہ مسلمانوں میں, ہندوؤں کی بات نہیں ہے, مومنین میں بھی ایسے واقعات ہوئے کہ اس لیے دلہن جلا دی گئی, بہو جلا دی گئی کہ وہ اتنا جہیز لے کے نہیں آئی. اور پھر ایک جہیز نہیں, زندگی بھر اس کو کھلانا, تو جس کی 2 بیٹیاں ہو جائیں, جس کی 4 بیٹیاں ہو جائیں. پیغمبر کی وہ حدیث سنا دوں جس کا تعلق میرے 2 دن پہلے کی ایک مجلس سے ہے, اور پھر اس سے ربط دے کے ایک بات کہوں اور سیدھا براہ راست آج کے موضوع پہ آ جاؤں. وہ یہ پیغمبر نے خانہ مکے میں قرآن ختم کرنے کے 2 فائدے بتائے. میں نے صرف ایک پڑھا اس لیے کہ وقت میرے پاس نہیں ہوتا. کبھی ہر چیز پڑھنے جاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں مولانا آپ ادھر ادھر بہت بھٹکتے ہیں, کہاں سے چلتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور نہیں جاتا ہوں صرف ٹو دا پوائنٹ رہتا ہوں, مولانا بات تو آپ نے نامکمل چھوڑ دی. وہ ایک جو ہم نے اپنے 6ٹھی جماعت میں انگریزی کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا کہ باپ اور بیٹا گدھے کو لے کے چلے, گدھے کو اٹھایا تو لوگوں کو اعتراض, گدھے پہ بیٹھے تو اعتراض, ایک بیٹھا ایک نہ بیٹھا تو اعتراض, وہ کیفیت ہماری ہو جاتی. پیغمبر نے فرمایا جو مکے میں قرآن ختم کرے گا اسے جو 2 فائدے ملیں گے. پہلا فائدہ آ چکا ہے, اس کو میں دوہرا بھی نہیں رہا ہوں. اور دوسرا فائدہ یہ کہ وہ بنفس نفیس فیس ٹو فیس میری زیارت کرے گا. اور یہاں پہ اب آپ سنیے وہ حدیث جو ان دونوں کو ملا دیتی ہے. مکے میں ختم قرآن کا ثواب, مکے میں ختم قرآن کا ثواب ایک کیا ہے, جنت میں اپنا گھر دیکھو. دوسرا کیا ہے, مرنے سے پہلے رسول اللہ کی براہ راست زیارت کرو گے, کسی نہ کسی طرح سے, جس طرح سے رسول مناسب سمجھے. یہ 2 الگ الگ روایتیں ہیں نا, دونوں اس وقت ہے جب مکے میں قرآن ختم کرے. قرآن ختم کون کرے گا؟ جسے قرآن پڑھنا آتا ہو. اب آج کل بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خود یہاں دبئی میں نے دیکھا نہ بچوں کا قرآن صحیح ہے نہ بڑوں کا قرآن صحیح ہے. یہاں تو آپ کو عربی ماحول مل رہا ہے, یہاں تو آپ کے لیے اتنا مشکل بھی نہیں. بلکہ یورپ اور امریکہ میں بعض بچوں کے قرآن اتنے اچھے ہیں, مخرج کے ساتھ, تلفظ کے ساتھ, زیر و زبر کے ساتھ, اور اتنے اچھے انداز میں کہ آیت اللہ ہے محسن الحکیم علی اللہ مقامہ کے داماد آیت اللہ محمد علی حکیم, جنہیں آقا حکیم نے یہ ڈپارٹمنٹ دیا ہوا تھا کہ قرآن اور نماز اور اس کی درست ہوئی. ان کا کہنا ہے کہ بعض غیر عربوں کا قرآن اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہم عربوں کا قرآن اتنا اچھا نہیں ہوتا. میں نے یورپ اور امریکہ میں دیکھا, اور حالت یہ کہ یہاں دبئی جیسے علاقے میں رہ کر بھی ایک باپ اور ایک ماں اپنے بیٹے کو قرآن نہ پڑھا سکے. اس کا وہ نقصان تو اپنی جگہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے فاتحہ کون پڑھے گا, اور یہ نقصان اپنی جگہ کہ بیٹا جائے گا, خانہ خدا کی زیارت کرے گا, ایک ماں کی اس یادگار کو دیکھے گا
جو گول دیوار کے اندر جناب حاجرہ کی قبر ہے. ایک اس ماں کی عظمت کو دیکھے گا جس کو اللہ نے طواف کا جز بنا دیا. میرے گھر کی زیارت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ایک ماں کی قبر کا طواف نہ کرو. اور ایک اپنی ماں کو دیکھے جس نے اس کو ایک قرآن تک پڑھنا نہ سکھایا کہ مکے میں آ کر ماں کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھے اور اپنی جنت کی رہائش اور جنت میں اور اس دنیا میں رسول کی زیارت کر سکے. وہاں جا کے افسوس ہوتا. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں یہاں کے ماحول میں. لیکن باتیں بہت زیادہ جمع ہو رہی ہیں اور تقریر کا وقت ختم ہو رہا. چوتھے امام کا براہ راست ذکر تو شروع نہیں ہوا, بس شروع ہو رہا ہے یہ آخری جملے. تو یہ تو ایک اپنی جگہ نقصان ہے. مگر مکے میں قرآن ختم کرنے کے دو فائدے جو ہیں یہ دونوں فائدے ایک ساتھ جمع ہو کر ایک اور عبادت میں بھی آتے ہیں. پہلے والی عبادت تو خالی مکے میں ہو سکتی اور وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ اسلام نے نہیں رکھا ہے کہ بھئی اگر خود نہیں پڑھ سکتے پیسے دے کے کسی کو مکے میں قرآن ختم کروا دو تو یہ دو فائدے تمہیں ملیں گے. نہیں, پھر اسی کو ملیں گے, تمہیں نہیں ملیں گے. لیکن یہی دو چیزیں رسول کی زیارت اور جنت میں اپنا گھر, یہ اسے بھی مل رہا, بلکہ عجیب انداز سے مل رہا. پیغمبر فرماتے ہیں جس نے 3 یا 4 بیٹیوں صحیح طریقے سے پال پوس کے ان کی شادیوں کی ذمہ داری ادا کر کے رخصت کیا, جنت میں اس کا مکان میرے پڑوس میں ہوگا. ایک چیز تو یہ ثابت ہو گئی کہ اس کا مکان جنت میں ہوگا, جنت کا گھر مل گیا. ابھی نہ دیکھا تو وہاں جا. اور دوسرا یہ کہ جب رسول کے پڑوس میں ہیں تو دن اور رات میں کتنی مرتبہ پیغمبر کی براہ راست زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہو. مگر پھر بھی بیٹیوں سے لوگ کیوں ذرا گھبرا جاتے ہیں. اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے بیٹی, اس کا جہیز, اس کے حوالے سے اس کی نمائش. جو لڑکے والے جب لڑکیاں ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو وہ انداز دیکھیے ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے کراچی کی بکرا پیڑھی کے اندر کوئی بکریاں یا جانور ٹٹول رہا, اس انداز سے دیکھا جاتا. کتنی حد ہے, کتنی توہین. جو گنجائش اسلام نے رکھی ہے وہ اپنی جگہ. کہ دیکھو غلط فہمی میں بغیر معلومات کے دھوکے والا سودا نہ کرو. لیکن جو ماحول ایک بن کے رہ گیا, اتنا بڑا مسئلہ ہمارے ہاں جہیز بن گیا. ساری زندگی باپ کماتا رہے تو ایک بیٹی کو جہیز نہیں دے سکتا, کا 4 بیٹیاں. تو واقعاً ہندوستان میں تو سلسلہ پوری شدت پر ہو سکتا ہے پاکستان میں شروع ہو جائے. کہ کتنی ایسی ریاستیں ہندوستان کی ہیں جہاں پر وہ الٹرا ساؤنڈ کی وجہ سے وہ لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے کہ پتہ چلے کہ اس کے یہاں لڑکی ہونے جا رہی ہے. یہ اسلام میں جیسا کہ میں نے کہا پیغمبر سب سے بڑی نعمت اللہ ان کو دے گا تو بیٹی عطا کی ہے, اور اس نے اتنے اہم پیغام کے ساتھ. لیکن پہلے وہ بات پوری ہو جائے کیونکہ مجھے احساس ہے کہ آج آخری تقریر, اور آخری تقریر کے بھی شاید 10 یا 12 منٹ باقی بچ رہے ہیں. تو خلاصہ اس کا یہ کہ یہ حلال اللہ نے دیا تاکہ حرام سے بچے, اور ایک حرام سے بچنے کے لیے ہم نے کتنے حرام اس کے اندر ملا دیا. یعنی اگر ہمارے یہاں نکاح نہ ہوتا, شادی نہ ہوتی, وہ سسٹم ہوتا جو عیسائیوں کے کبھی رہ چکا ہے, یا یہودیوں کے یہاں, یا ہندوؤں کے یہاں, یا بدھ مذہب میں مذہبی لوگوں کے لیے شادی نہ کرو کنوارے, تو ایک گناہ ہوتا. وہ بھی اگر اپنے آپ پہ پورا کنٹرول کر لیں تو ایک مکروہ شدید ہوتا, لیکن مکس گیدرنگ نہ ہوتی, لیکن بے پردگی نہ ہوتی, لیکن ہماری بچیوں کے ڈھانس نہ ہوتے, لیکن اتنی فضول خرچی نہ ہوتی. خدا کی اس نعمت کو ٹھکرا نہیں رہا ہوں, یہ بتا رہا ہوں کہ پروردگار نے ایک نعمت عطا کی حرام سے بچنے کے لیے. ہم نے ایک حرام سے بچایا, 50 حرام جو ہیں اور اس کے اپنے نامہ اعمال میں شامل کر دیا. لیکن خالی یہی حدیث نہیں, دوسری حدیث خطبہ نکاح میں 3 حدیثیں پڑھی جاتی ہیں, اس کے بعد آپ رسول کی حدیث تلاوت کرتے ہیں. یہ 9ویں امام نے نکاح کی یہ فضیلت بتائی حرام سے بچانے کی. تو اصل وہ نکاح جو اسلام نے رکھا, ہر نکاح اسلامی نکاح نہیں ہے. وہ نکاح اسلامی ہے جو آپ کو حرام سے بچا رہا, وہ نکاح اسلامی نہیں ہے جو اور زیادہ حرام میں مبتلا کر رہا. اتنا جملہ کافی ہے ورنہ بات بہت پھیلے. اس کے بعد پیغمبر کی حدیث ہے. وہ کیا حدیث ہے؟ تناکحوا وتناسلوا تکثروا. یہ حدیث خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. میں نے تو آج تک کوئی ایسا خطبہ نکاح نہیں دیکھا جس میں یہ حدیث نہ پڑھی جائے. نکاح کرو اور اولاد پیدا کرو. فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. قیامت کے دن میں تم کو دیکھ کر باقی تمام امتوں کے سامنے فخر کروں. گرچہ اس کا صرف ایک پہلو بتایا جاتا
کہ جس کا مطلب ہے امت رسول کی کثرت ہو، وہ اپنی جگہ، مگر پیغمبر نے ایک فخر کا پہلو بتایا، کہا میں فخر کروں۔ اب سنیے، ایک آدمی کے 5 بیٹے، ایک آدمی کا خالی ایک بیٹا، جس کے 5 بیٹے ہیں، ان میں ایک شرابی ہے، ایک جواری ہے، ایک غنڈہ بدماش ہے، بھتے بھتے لیتا ہے، ایک چلا گیا کسی ٹیررسٹ تنظیم کے اندر، اور ایک کسی اور گناہ میں نکل گیا، اور ایک دوسرے کا فقط ایک بیٹا، لیکن انتہائی نیک، انتہائی شریف، انتہائی پرہیزگار، والدین کی خدمت کرنے والا، ظاہری اعتبار سے شریعت اور معاشرے کی تمام نیکیاں انجام دینے والا۔ 5 لڑکوں کا باپ اس ایک کے سامنے فخر کرے گا جس کا ایک بیٹا شرابی اور ایک جواری اور ایک ٹیررسٹ تنظیم میں اور ایک غنڈہ بدماش بھتے لینے والا، یا یہ خالی ایک بیٹا ہے اس کا لیکن یہ اس کے سامنے فخر کرے گا؟ فخر خالی تعداد سے ہوتا ہے، کبھی تعداد سے ہوتا ہے۔ یقیناً مجھے معلوم ہے کہ جملہ آج کے ماحول کے خلاف ہے، جہاں بچے 2 ہی اچھے والا نعرہ چل رہا ہے، تعداد سے ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی زیادہ تعداد، جیسے ایک شیرنی کی اور شاید خرگوشنی کی یا کتے کی بیوی، کیا کتیا، ذرا لفظ اچھا نہیں لگ رہا مجھے ممبر پر، اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ جو بھی نجس جانور تھا، جی میں 10 12 بچے میرے پیدا ہوتے، تمہارے یہاں کتنے ہوتے؟ ایک ہوتا، مگر وہی ایک شیر ہوتا۔ تو وہ جو مسئلہ ہے نا، یہ ہے اباہی، ایک ہو لیکن وہ شیر ہو۔ پیغمبر فخر کس پہ کریں گے روز قیامت؟ اگر حضرت عیسیٰ نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ جن پہ آپ فخر کر رہے ہیں لیکن ذرا پلٹ کے دیکھیے وہ ہیں کیسے، اگر حضرت موسیٰ نے کہہ دیا، کبھی نہیں کہیں گے، پیغمبر ان کے بھی سردار، لیکن پیغمبر نے لفظ فخر کر کے بتایا کہ نکاح کا مقصد ہے ایسی اولاد پیدا کرنا جو ایسی ہو کہ جسے تمام انبیاء کی امت کے سامنے بطور فخر پیش کیا جائے کہ ہے کسی کے۔ اور تیسری روایت جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، مولا کا فرمان، من، بہت ہی مشہور حدیث کہ جس نے نکاح کیا فقد احرز نصف دینہ فلیتق اللہ فی النصف الآخر، اس نے نکاح کے ذریعے اپنے آدھے دین کو بچایا، آدھا دین۔ اب اس کی ذمہ داری صرف باقی آدھے کو بچانا۔ تو شادی یا نکاح اللہ سے دور نہیں کرتی، دین سے دور نہیں کرتی، آدھے دین کو پہلے تمہاری ذمہ داری تھی پورا دین بچانا، تو خالی آدھا دین بچانا۔ البتہ اس میں آپ کا وہ حساب نہیں چلے گا، مولانا اگر ایک بیوی سے آدھا دین بچتا ہے تو 2 سے تو 2 آدھے آدھے ہو کے پورے ہو گئے، نہیں وہ پھر بھی آدھا ہی رہے گا، اور 4 ہیں تب بھی آدھا ہی رہے گا۔ لوگ بھی بڑے تیز اور بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر نکاح میں جتنے نکاح آپ نے اٹینڈ کیے، جاننے والے، رشتہ دار، پڑوسی، ذرا سا بھی کوئی، حتیٰ وہ جو لوگ جو اب ذرا کم ہو گئے لیکن پہلے بہت ہوتے، جو ٹہلتے ٹہلتے ہر شادی ہال میں پہنچ جاتے رہے خالی کھانا کھانے کے لیے، ڈیکوریشن والے ان کو اچھی طرح پہچان گئے تھے کہ یہ ہر نکاح میں نظر آتے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ بھی یہ حدیث سے سن لیتے ہیں۔ جس نے نکاح کے پورے فلسفے کو بتایا، اس کی مدد سے حرام سے بچو، یہ نکاح تمہارے آدھے دین کو بچائے گی، آدھی ذمہ داریاں تمہاری ختم ہوگی، اور ایسی اولاد پیدا کرو جس کو دیکھ کر قیامت کے دن دوسرے انبیاء بھی رش کریں کہ ہاں امت رسول ہے تو اتنی بہترین۔ اور یہ ذمہ داری اہم ترین، یہ ذمہ داری اسلام بہت اہم ذمہ داری، اس لیے اسلام نے لڑکی اور لڑکی پہ نہیں ڈالی، یہاں والدین کا رول شروع ہوتا ہے۔ دیکھو جب تم اپنے اولاد کے لیے کوئی میچ ڈھونڈو، آج کل تو انٹرنیٹ پہ بٹھا دیا گیا کہ تم خود میچ تلاش کرو، وہ ہوتے ہیں جذباتی، وہ جو ہیں صرف اس وقت ہری ہری ان کو سوجے گی، سامنے کی بڑی اچھی اچھی باتیں نظر آئیں گی۔ چنانچہ عام طور پہ جو میچ فائنڈنگ کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں لڑکا اور لڑکی میں اتنی بےہودہ ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے شادی کے مقصد کے لیے بھی چیٹنگ حرام ہے۔ کیسی بےہودہ باتیں ہوتی ہیں ممبر سے میں بتا نہیں سکتا ہوں، یہاں پہ بزرگوں کا رول شروع ہوتا ہے، تم سنجیدہ ہو، تم بردبار ہو، یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھ کے شادی کرو۔ چنانچہ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم کی پہلی مثال آئی، اور پھر میں اپنے عنوان پہ ایک دم آتا ہوں، آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا مولانا نے چھلانگ لگائی، لیکن ترتیب کے ساتھ۔ پہلی بات، حضرت ابراہیم کا چوتھا دورہ، بیٹے کے گھر میں آئے، بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، تیسرے دورے کے فوراً بعد اسماعیل نہیں تھے، اسماعیل کی بیوی تھی، ذرا سا دیکھا، اندازہ کر لیا کہ لڑکی گھر چلانے کے قابل نہیں، ہر چیز میں شکایت، ہر چیز میں کمپلین، کبھی شوہر کے خلاف، کبھی اللہ کے خلاف، کبھی ماحول کے خلاف، گھر کے جملہ تو یہ کہا دروازہ بدل لو، چوکھٹ، یعنی طلاق دے دو۔ اور دوسری
جب بیوی اسماعیل نے کی اور 5ویں دفعہ حضرت ابراہیم مکے میں آئے اور دیکھا کہ وہی گھر ہے، وہی ماحول ہے، اسماعیل کی مالی حالت بدلی نہیں ہے، لیکن ہر چیز پہ شکر، ہر چیز کے اوپر اچھائی. دیکھیں ایسی بیویاں گھر میں سکون لاتی ہیں نا. تو ابراہیم نے کہا کہ اس چوکھٹ کو، یہ دروازے کو مضبوط بناؤ. رول سامنے آ رہا کہ والدین میچ میکنگ کے موقع پر یا شادی کے موقع پہ آگے بڑھیں، حصہ لیں اور یہ دیکھیں کہ اولاد کے لیے ویسی شادی ہو سکی جیسے ابھی آپ نے مختصر بیان سنا. یہی وجہ یا یہ بھی ایک وجہ کہ معصومین کے یہاں آگے چل کر جب شادیاں ہوں تو اگرچہ 14 جمادی الاولیٰ سن 11 ہجری کو شہزادی کونین دنیا سے رخصت ہو گئی. چہاردہ معصومین میں فقط ایک ہی عورت ہے نا، لیکن آپ کو مسلسل ملے گا کہ آگے جو شادیاں ہو رہی ہیں ہر شادی میں ان معصومہ کا رول کتنا اہم ہے جن کا لقب ہے ام الائمۃ الطاہرین. بھائی شہزادی کو سیدہ نساء العالمین تو کہا جاتا، شہزادی کو بطول تو کہا جاتا، شہزادی کو زہرا تو کہا جاتا، شہزادی کو ام ابیہ تو کہا جاتا، مگر شہزادی کا ایک نام ہے ام الائمۃ الطاہرین، تمام ائمہ کی ماں. جو ماں کا ایک رول ہے نا دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی نظر آ رہا. گرچہ ہمارے پاس 2 ہی واضح روایتیں آئیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو اگر آپ کبھی تفصیل سے یہ موضوع سنیں تو آپ کو باقی روایتیں ملے گی، لیکن 2 روایتیں بھی بتانے کو کافی. پہلی روایت جو ان تمام ائمہ اور معصومین کو مکمل کرنے والا، جملہ آپ کو عجیب لگے گا لیکن برا نہیں ہے، تمام ائمہ 13 معصومین کی آنکھوں کی ٹھنڈک. کس معصوم کو ہم کہہ سکیں گے کہ 13 کے 13 معصومین کی آنکھوں کی ٹھنڈک؟ کس معصوم کو ہم کہہ سکیں گے 13 معصومین کے مشن کو مکمل کرنے والا؟ وہ آخری ہمارا اس وقت زمانے کا امام نا، جب ان کے لیے ان کی ولادت سے پہلے ولادت کا اہتمام کیا جا رہا، نرجس خاتون کے رشتے کی بات ہو رہی. کون گیا تھا؟ یہ آپ روایت تو آپ نے بہت سنی ہے کہ خود شہزادی دنیا سے رخصت ہونے کے بھی تقریباً 250 سال کے بعد اس شادی میں کتنا ایکٹیو پارٹ لے رہی. خود گئی اپنے بیٹے حسن عسکری کی طرف سے، وہاں سے مریم آئی. باقاعدہ نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے طے کر کے یہ شادی کروائی، بلکہ بعد ٹھیک ہے رسول اللہ آئے، جناب عیسیٰ آئے، نکاح پڑھا گیا، مریم آئیں اور شہزادی آئیں اور یہ باتیں طے ہوں. اب اس کے بعد نہ رسول واپس آئے، نہ حضرت عیسیٰ آئے، نہ مریم آئی. شہزادی مسلسل نرجس خاتون کے پاس آ رہی اور پوری ان کو گائیڈنس دے رہی ہے، یہاں تک کہ جناب نرجس خاتون کو 11ویں امام کے گھر پہنچانے کا ذریعہ بنی. وہ آخری معصوم کے حوالے سے بات میں نے کی. اور شہزادی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو پہلی اہم شادی ہو رہی ہے آقا حسین کی جناب شہر بانو سے، جس کے نتیجے میں آج کی رات سن 37 ہجری کے اندر وہ امام دنیا میں آیا جو جشن ولادت کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. لیکن کیا وہاں بھی یہ روایت نہیں کہ جب جناب شہر بانو سے پوچھا گیا تھا کہ مدینے میں آپ آئیں اور مولائے متقیان نے پہلے تو مدینے کے ان سارے اوباش لوگوں کو دور ہٹائے، جو یہ سن کے چلے آئے تھے کہ ایران کی شہزادی آئی ہے، ایران کی شہزادی قیدی بنا کے لائی گئی. اور اتنا زیادہ ایران کا ایک اثر، ایک نام تھا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی کہ یہ لوگ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے عرب کے لوگ کبھی کہ یہ لوگ ہم کبھی ایران کو شکست دیں گے. آج اتنی بڑی شہزادی آ رہی، سب لوگ آ کے جمع ہو گئے، مجمع ایک دوسرے میں ٹوٹا پڑ رہا کنیزوں کو دیکھنے کے لیے. اور اس وقت جناب شہر بانو فارسی زبان میں کچھ کہہ رہی ہیں. لوگوں نے سمجھے بغیر پہلا اعتراض یہ کیا کہ ہمارے شہر میں ہم کو برا کہہ رہی. یہی سارے کے ذہن میں آئی. اسی لیے اسلام کہتا ہے قیاس یا اپنے انداز سے بدگمانی حرام. اولا نے کہا تمہیں کیا معلوم، تم نہیں جانتے زبان؟ علی تو ہے، باب مدینۃ العلم ہے، ہر شخص کی زبان اس سے بہتر جانتے. کہ یہ کیا کہہ رہی معلوم ہے؟ یہ اپنے دادا کو کنڈیم کر رہے. کاش میرے دادا خسرو پرویز نے رسول خدا کے خط کو نہ پھاڑا ہوتا تو آج اس کی اولاد کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. پیغام والدین کو یہ بھی ملا کہ دیکھو اپنی غلطیوں کا احساس کرنا، جو تمہارے جگر کے ٹکڑے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. غلطی تم کرو گے لیکن اس کی سزا نہیں، اس کا نتیجہ ان کے سامنے آئے گا. بات پھیلنا نہ پائے، اس لیے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہا ہوں. لیکن مولا نے انہیں ہٹا کر پھر یہی کہا شہر بانوں سے کہ تم ایک شہزادی،
شہزادیاں قید بھی ہو جائیں تب بھی ان کا احترام، ان کی شرافت، ان کا رتبہ وہ باقی رکھا جاتا ہے. تم آزاد ہو. نہ صرف یہ کہ آزاد ہو بلکہ اگر وطن واپس جانا چاہو تو وطن جا سکتے ہیں. یہ جملے پہلا امام کہہ رہا. یہی جملے آخری امام کی والدہ سے 10ویں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ نکاح وغیرہ خواب میں ہوا ہے لیکن یہاں جو تم آ گئی تمہیں مجبور نہیں کیا جا رہا. آزاد. دونوں کو ملاؤں گا تو بات بہت لمبی ہوگی اور بہت جلدی آخر میں 2 پیغام دینا. خلاصہ یہ جناب شہربانوں سے کہا آزاد. اپنے وطن جانا چاہو تو تمہیں وہاں بھجوایا جائے گا، یہاں رہنا چاہو تو مدینے میں تمہیں رکھا جائے گا، اور اگر تم کسی سے شادی کرنا چاہو اجازت ہے جس کا انتخاب کرو. لڑکی کی رضایت بھی کتنی ضروری بھی، جو میں نے ایک پیغام دیا کہ والدین کا بھی ایک رول ہے اور لڑکی کی رضایت بھی ضروری ہے. کیونکہ کبھی کبھار والدین فقط اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی خاطر اپنی لڑکیوں کو یا لڑکوں کو ایسی جگہ پہ پھنسا دیتے ہیں پریشانی کے اندر. تو دونوں مل کر وہ اپنے حساب سے جو اس کے ذہن میں خیال ہے وہ بھی، جو والدین کی عمر کی وجہ سے، میچورٹی کی وجہ سے، تجربے کی وجہ سے وہ بھی کرائی. کہا تمہاری مرضی. یہ ہے چاروں طرف دیکھا اتنا بڑا مجمع اور اتنا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہاسٹائل قسم کو مجمع، مخالف مجمع. آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر آقا حسین کے قریب گئی اور کہا کہ اگر مجھے اس رشتے کا انتخاب ہے تو میں اس شہزادے سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور شادی ہو. اچھا اب اس کے بارے میں یہ ایک اختلاف تاریخ میں ہے کہ یہ واقعہ دوسری حکومت کے زمانے میں پیش آیا، تیسری خلافت میں کہ مولا میں. لیکن یہ طے شدہ بات کہ اس شادی کے نتیجے میں اولاد صرف ایک پیدا ہوئی جن کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے، اور وہ سن 37 ہجری میں پیدا ہوئی. اور سن 35 ہجری سے مولا کی خلافت شروع ہو گئی. تو علماء یہی کہتے ہیں، ہمارے علماء کے واقعہ مولا کے زمانے میں پیش آیا. کیونکہ اگر دوسری خلافت کے زمانے میں مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ تقریباً شادی کے بعد 15 سال کے بعد اولاد ہوئی، جو قیاس کے بہت خلاف لگ رہا. اور اگر تیسری خلافت کے زمانے میں مان لیا جائے تب بھی 34 ہجری کے اینڈ میں یہ خلافت ختم ہوئی، 37 ہجری میں امام کی ولادت. 3 سال کے بعد اولاد ہوئی. یہ بھی خلاف قیاس بھی، اور کسی کتاب میں ایسا نہیں کہ اتنی طولانی مدت کے بعد. تو 37 ہجری کی چوتھے امام کی ولادت اکثر شیعہ علماء کے نزدیک دلیل اس بات کی ہے کہ یہ واقعہ بس اس سے 1-8 سال پہلے ہوا ہوگا تو مولا کا. اس جملے کی بھی ایک خاص مصلحت تھی، میں چھوڑ دیتا ہوں. لیکن بعد میں جناب شہربانوں سے پوچھا گیا کہ اتنے بڑے مجمع، اتنے مخالف مجمع میں جو آدمی کو نظر بھی نہیں آنا ہوتا ہے، آنکھیں دھندلا جاتی ہیں جب مجمع اتنا مخالف، آپ نے آقا حسین کا انتخاب کیسے کیا؟ کہا اس لیے کہ چہرہ میں بار بار دیکھ چکی. کہاں دیکھا تھا؟ آپ تو پہلی بار مدینے آئی تھی. کہا جب میرے خواب میں شہزادی فاطمہ آئی. 11 ہجری میں شہزادی کی شہادت ہوئی ہے اور یہ بات ہو رہی ہے 35 ہجری کی 25 سال بعد. جی آل محمد کو اپنے آپ پہ قیاس نہ کرے. کہا وہ آئی تھی اور انہوں نے جب میں اپنے باپ کے محل میں بحیثیت شہزادی رہ رہی تھی، کوئی زحمت اور پریشانی بھی نہ تھی، تب مجھ سے کہا تھا کہ میں نے تیرا انتخاب اپنے بیٹے حسین کے لیے کیا. تو اصل میں میرا موضوع بن رہا تھا کہ والدین کا رول کتنا اہم ہوتا ہے اولاد کی آئندہ زندگی کے لیے، جس میں شادی کا مسئلہ بھی شامل. اور پھر انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ کس انداز سے میں، کوئی آثار بھی نہیں تھے، ایران کے اس شہر سے مدینے پہنچوں، کیا حالات پیش آئیں گے، کس طرح میں اپنے شوہر کے پاس جاؤں. یہ جناب شہر بانو جنہیں اتنا بڑا فخر اور اعزاز ملا کہ پہلی بار شہزادی نے اپنے حسین کے لیے ان کا انتخاب کیا. اگر بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی حسین کے لیے ہی، لیکن حسین کی شادی نہیں، نعوذ باللہ، ام البنین کا انتخاب کیا گیا تاکہ میرے اسلال حسین کو وہ بھائی ملے. وہ آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں آقا عباس کی ولادت کے موقع میں. لیکن خاص جناب شہربانوں کا انتقال انہی 10 دنوں میں ہو گیا. آج کی رات یعنی اصل میں کل کا دن، فجر کا وقت، چوتھے امام کی ولادت کا دن، جس میں شہزادی کا اتنا اہم حصہ بنتا ہے اس شادی کرانے میں. جناب شہربانوں کا انتقال صحیح روایت کی ہے، جسے شیخ مفید نے ارشاد میں بھی لکھا کہ 10 دن کے بعد ہو گیا. اور جب انتقال ہو گیا تو مولا نے
جناب شہربانوں کے ساتھ جو کنیزیں آئی تھی سب کو رہا کر دیا۔ کہا جاتا ہے انہی میں سے ایک کا نام شیریں تھا، کہا جاتا ہے انہی میں سے ایک کا نام ہندا تھا، جو بعد میں یہ سب لوگ شام کے علاقے میں پہنچے، لیکن اس کی تفصیل میں جانے کا اور تحقیق کا وقت نہیں۔ خلاصہ یہ کہ ایک کنیز نے کہہ دیا میں یہاں سے نہیں ہٹوں، مجھے اپنی شہزادی یاد۔ چنانچہ چوتھے امام کو ماں تک کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی کا محتاج نہیں سوائے پروردگار کے۔ تو اب اس کنیز نے خود یہ ذمہ داری دے لی کہ میں اپنی شہزادی کے شہزادے کا خیال کروں۔ اور لوگوں نے ایک عجیب بات دیکھی، اس چوتھے امام بعد دسترخوان پر اس کنیز کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھتے۔ یہ روایت آپ اکثر سنتے ہیں، لیکن آج چونکہ ولادت کا موقع جناب شہربانوں کا ذکر، وہ کبھی نہیں بیٹھتے۔ لیکن لوگوں نے گھبرا کے کہا مولا پورے مدینے کی دعوت کرتے، پورے مدینے کی دعوت کرتے، ہر ایک کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن خاندان کی اتنی پرانی اور قابل احترام، آپ کیوں ناراض ہیں ان سے؟ ناراض نہیں، پھر کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہ اس لیے نہیں بیٹھتا تو میرے دل میں یہ خیال آتا، دیکھیے الفاظ نہیں ہیں، یہ روایت سن کے کئی بچوں نے اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھانا بند کر دیا۔ کھانا کھانا بند نہ کرو، ان کا احترام کرو، جو اس کا پیغام۔ یہ امام فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی روٹی یا سالن کی طرف میری ماں کی خواہش ہو کہ اسے استعمال کرنا ہے اور اس سے پہلے میرا ہاتھ بڑھ جائے، اور یہ بھی پروردگار کی آنکھ میں لکھ دیا جائے۔ تو اب یہ جب مجھے پتا چلا مولانا آپ کی مجلس سن کے ایک بیٹے نے ماں کے ساتھ کھانا کھانا بند کر دیا، اچھا تو ماں کی عزت کرتے کہ نہیں؟ وہ تو گالم گلوچ دیتا ہے۔ کھانا کھانا بند کرنا اصل پیغام کو تھوڑی ہے، احترام کی بات کر رہے ہیں، یہ امام کی ماں بھی نہیں ہے کہیے۔ لیکن یہی چوتھے امام سنا رہے ہیں کہ ایک بار میرے جد کے پاس ایک نوجوان آئے، کہا کہ میری ماں، اور وہ نامحرموں سے کوئی اجتناب نہیں کرتی، اور ماں ہے میری، میں کیا کروں میری سمجھ میں نہیں آتا، مجھے اجازت ہے نا کہ میں اس مسئلے میں خاموش رہوں؟ پیغمبر کہتے ہیں یہ اجازت تو کسی کو نہیں، گناہ تمہارے سامنے ہے تو بولنا واجب ہے۔ ہجرت کی یہ بھی قسم ہے نا، کون ناراض ہوگا؟ رشتہ دار ہو جائے ناراض، ہجرت کر کے اللہ کی طرف جانا۔ مجلس کے شروع میں یہ بات آ گئی ہے، صرف میں نے اس پر ایک جملہ کہا تھا کہ آخر مجلس میں یہ پیغام دہرایا جائے گا۔ والدین ناراض ہو جائیں گے نا، دوست بزنس پارٹنر، نہیں عن المنکر میں کسی کا خیال نہیں کرنا، کہا جاؤ ان کو سمجھاؤ۔ یا رسول اللہ میں نے سمجھایا، وہ تو الٹا مجھے مارنے کو تیار ہو گئے، تمہیں حق کیا ہے ماں کے معاملے میں بولنے کا؟ کہا کہ اچھا ذرا سختی سے سمجھا۔ سختی تو والدین کی آواز پہ آواز نہیں بلند کرنا، کہ یہاں کرنا، کیونکہ دین خدا کا مسئلہ، دین خدا کے سامنے نہ والدین کی کوئی حیثیت ہے نہ اولاد کی کوئی حیثیت۔ گیا، کہا کہ اللہ کے رسول جب نرمی میں اتنا ناراض ہو گئی، سختی میں کوئی اثر نہیں ہوا، اب تو ضد میں آ گئی کہ اب تو میں اور کروں گا۔ کہا کہ اپنی ماں کو ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا دو، صرف صبح شام کھانے کو دو۔ یا رسول اللہ اپنی ماں کو؟ ماں ہے، ماں جس کا اتنا احترام آپ بتا رہے، روایت چوتھے امام کی۔ کہا کہ یاد رکھو کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو، قیامت میں شاید کوئی ماں اپنی اولاد سے اتنا خوش نہیں ہوگی جتنا تیری ماں تجھ سے خوش ہوگی، جب وہ یہ دیکھے گی کہ تو نے اسے کتنے بڑے عذاب سے بچا دیا ہے۔ تو اس بات کی ناراضگی کی فکر نہ کر، یعنی بالکل وہی روایت، بالکل وہی ہمارا تجربہ۔ چھوٹا بچہ دوا کھانے سے انکار کرتا، کوئی اچھی بات کو اپنانے سے انکار کرتا، ماں اس لیے سختی کرتی ہے کہ ابھی یہ نادان ہے، لیکن جب بڑا ہوگا خود اس کی سمجھ میں آئے گا کہ کیسی اچھی تربیت دی۔ یہی اصول والدین کے لیے بھی چل رہا، لیکن اصول ہے گناہ کے حوالے سے۔ آپ چوتھا امام ایک طرف ماں کا اتنا احترام بتا رہا، دوسری جانب ماں کے احترام کے حوالے سے بتا رہا۔ احترام کا مطلب یہ نہیں ہے، چوتھا امام کہہ رہا کہ اس کے گناہوں پہ، جب ماں کے گناہوں پہ خاموش نہیں رہنا تو دوست، رشتہ دار، پڑوسی، شادی، عقیقہ، برتھ ڈے پارٹی، اسکول اور کالج کی تقریبات، اس کے اندر اگر خاموش ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، چوتھے امام کا ماننے والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ چوتھے امام نے تو دین کی خاطر وہ عظیم امتحان دیا، وہ عظیم امتحان دیا کہ اگر یہ توہین کا جملہ نہ تو کہوں کہ یہ امتحان اللہ نے آقا حسین سے بھی نہ دیا۔ کس لیے؟ فقط دین کی خاطر نہ کہ گھر اور بازار اور دربار، لیکن جو ساری زندگی روتا رہا اور رلاتا رہا لوگوں، آج اس کی ولادت کی خوشی ہے جس میں ہمیں ہنسنا بھی ہے اور دوسروں کو ہنسانا بھی۔ ہم کیسے ہنسیں گے؟ ہم اس پہ نہیں ہنسیں گے کہ کوئی جوک سنا کے چلا جائے، کسی مسخرے کو لا کے کھڑا کر دیں، ہم اس وقت ہنسیں گے
جب پروردگار ہماری ساری پریشانیاں دور کر دے اور ہمیں ہر وہ نعمت دے دے جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی، تو اس خوشی کو اسی طرح سے منائے نا کہ خدا بندہ تجھے واسطہ اس فاطمہ زہرا کا کہ جن کی شہادت کی تاریخیں گزری، اور تجھے واسطہ اس چوتھے امام کا جن کی آج ولادت ہوئی، اور جن کے لیے جن کی ماں شہر بانوں کی شادی کے لیے خود فاطمہ زہرا اتنی بے چین و بے تاب تھی، تجھے واسطہ اس آقا حسین کا جو اپنے وارث کے اس دنیا میں آنے میں کتنا خوش ہوئے ہوں گے، تجھے واسطہ اس مولا کائنات کا جنہوں نے چہرہ دیکھ کر کہا یہ تو میری مانند ہے، اس لیے اگر میرا نام علی ہے تو میں بھی اس کا نام علی رکھتا ہوں۔ پروردگارہ ان سب کی خوشی کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں مومنین، خاص طور پر جو آج کی اس محفل میں آئے ہیں یہ مومنین اور مومنات، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر خوشی عطا فرما، ان کی ہر مصیبت و پریشانی کا خاتمہ فرما۔ خدا بندہ ہم میں سے اگر کوئی روزگار کے حوالے سے پریشان ہے، اگر کوئی اولاد کے حوالے سے پریشان ہے، اگر کوئی بیماری کے حوالے سے پریشان ہے، خصوصاً محترم شاہد بلتستانی صاحب کی کزن جن کی چھوٹی بچی بہت ہی علیل ہے، پروردگارہ کوئی کسی حوالے سے پریشان ہے، ان کی ساری پریشانیوں کو اس چوتھے امام کے تصدق و طفیل میں دور فرما۔ اور خدا بندہ خالی ہم کیوں، ہمارے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے، اگر خدا نہ کرے وہ کسی تکلیف و پریشانی میں مبتلا ہیں، تجھے انہی چوتھے امام کا واسطہ ان مرحومین کی بھی یہ ساری پریشانیاں دور فرما۔ اور پروردگارہ اس ولادت کی خوشی کو مکمل کرنے کے لیے ساری دنیا، ساری کائنات خوشی سے مسکرا اٹھے، اس کے لیے چوتھے امام کے وارث و فرزند، اپنی آخری حجت دنیا سے ظالموں کا خاتمہ کرنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤ۔ بآواز بلند درود بھیجیے اور اپنی جگہ بیٹھے رہیے۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب شاہد بلتستانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، سب سے پہلے ولادت باسعادت جناب سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام مبارک ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہت کچھ پڑھنے کی خواہش تھی مگر وقت بہت کم ہے، لہٰذا مناسبت کے حوالے سے چند اشعار پیش کروں گا۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ متاع دل کا کرو کاروبار سجدوں سے، متاع دل کا کرو کاروبار سجدوں سے، متاع دل کا کرو کاروبار سجدوں سے، بنو زمانے میں سرمایہ دار سجدوں سے، اور وہ جس میں سر تو جھکے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے، وہ جس میں سر تو جھکے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے، وہ ایک سجدہ ہے بہتر ہزار سجدوں سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور جناب سید سجاد کی جبین کے نثار، جناب سید سجاد کی جبین کے
نثار الٹ کے رکھ دیا ہر اقتدار سجدوں سے، الٹ کے رکھ دیا ہر اقتدار سجدوں سے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور میسیجز منقبت کا بہت حاصل ہے اس منقبت کا شعر۔ جناب سید سجاد سے ہے پیار جسے، جناب سید سجاد سے ہے پیار جسے، کبھی وہ کر نہیں سکتا فرار سجدوں سے۔ جناب سید سجاد سے ہے پیار جسے، کبھی وہ کر نہیں سکتا فرار سجدوں سے۔ اور یہ دو چراغ مصدق ہے اپنا سرمایہ، غم حسین سے الفت تو پیار سجدوں سے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ایک قطعہ جناب سید سرکار عباس علمدار کی شان میں باوجہ بلند صلوات پڑھیے۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ ابھی بتایا تھا سجدہ کیا ہے اور اب عباس کیا ہے۔ جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، اور وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں۔ درود بر محمد و آل محمد۔ یہ تمام احکامات ہیں جن پر میں عمل کر رہا ہوں، حکم ہے مجھے یہ سب پڑھنے کا، اور خاص طور پر مصدق بھائی کا کلام میں نے اپنی خواہش سے پیش کیا، لیکن یہ غازی عباس کا جو تھا وہ حکم تھا آج کی محفل کی مناسبت کے حوالے سے۔ چند اشعار اپنی مرضی سے پیش کروں گا اگر اجازت ہو، باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں، انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں،
جو آل نبی کی عظمت سے انجان دکھائی دیتے ہیں، انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں، اور جنت کو جو دوڑے جاتے ہیں بے اذن و جواز ولائے علی، جنت کو جو دوڑے جاتے ہیں بے اذن و جواز ولائے علی، ہوتے ہوئے پل پر ان سب کے چالان دکھائی دیتے ہیں، انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں۔ اور غور کیجئے گا، میں چشم تصور میں جب بھی پالان کا منبر دیکھتا ہوں، میں چشم تصور میں جب بھی پالان کا منبر دیکھتا ہوں، پالان تلے لاکھوں مجھ کو ارمان دکھائی دیتے ہیں، انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں۔ اور ہو کوئی پیغمبر کوئی ولی، کعبہ ہو کے دین احمد ہو، کوئی پیغمبر کوئی ولی، کعبہ ہو کے دین احمد ہو، اے مولا علی تیرے سب پر احسان دکھائی دیتے ہیں، انسان وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے